اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، میری امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے حوالے سے پروگرامز کرتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تاریخی تناظر میں، کہاوتوں کی تناظر میں، کہانیوں کی تناظر میں، اور سب سے بڑھ کے قرآن عظیم کی قرآن فہمی کے تناظر میں ہم ایسی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جس سے ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں وقتاً فوقتاً آتی رہیں۔ اور اسی جذبے کو ساتھ لے کے چلنے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے تمام سامعین جو ہیں، تمام ناظرین جو ہیں، اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ چونکہ میرا ذاتی جو شعبہ دلچسپی ہے، یا میرا جو شعبہ زندگی سے جو تعلق ہے، وہ تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے ساتھ ہے، تو اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ پروگرامز کے اندر ہم جہاں بہت سی جنرل باتیں کرتے ہیں، وہاں پہ اسپیشل باتیں اور اسپیسیفک باتیں والدین کے لیے اور والدین اور بچوں کے لیے وہ کہنا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس کو اگر میں قرآن کے پیرائے میں لوں تو اس میں لا تقتلوا اولادکم ایک آیت ہے قرآن عظیم کی کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کیجیے، اور ریسیپروکلی یہ بھی کہا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی اف ولا تنہرہما، یعنی والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ تو یہ ایک ریسیپروکل حقوق و فرائض کا ایک میسج دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جب ہم فطری طور پہ دیکھتے ہیں تو والدین وہ ہستی ہوتے ہیں جن کے ساتھ بچوں کا زندگی میں آنے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ تعلق والدین کے ساتھ ہوتا ہے، اور والدین سے بہتر بچے کو کوئی نہیں جانتا۔ سیکنڈ جو بچے کا انٹریکشن ہوتی ہے وہ اساتذہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اساتذہ سے بہتر کوئی اپنے شاگردوں کو جتنا وہ جانتے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں جانتے۔ تو اس حوالے سے والدین اور اساتذہ جو کام کر رہے ہیں وہ بچے کی کردار سازی پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم جس دوربین کو یا جس نظر سے یا جس آنکھ سے ہم بچے کو جانچتے ہیں، اس میں بدقسمتی سے زیادہ تر ہمارے جانچنے کا جو پڑتال کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ نمبر اورینٹڈ ہوتا ہے، وہ ایکیڈمک کے اسٹرانگ ہونے پہ ہوتا ہے، وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج میں بات کروں گا، اور میں صرف اتنا بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ہمارے جو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، انسان کی تخلیق ایک بہت ہی شاہکار تخلیق ہے، اور اس شاہکار کے اندر اللہ پاک نے ودیعت کی ہیں ان انسان کے اندر ڈفرینٹ خوبیوں کو صحیح پیرائے پہ ڈالنا یہ استاد اور والدین کا کام ہوتا ہے۔ تو ذہانت جو ہے بچے کی، ذہانت اس بچے کے اندر آٹومیٹک ہوتی ہے، اس ذہانت اور صلاحیت کو نکالنا یہ استاد یا والدین کا کام ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں ایسی سمپل سی دوں گا کہ جب کلاس میں استاد ہوتا ہے، اور استاد جب کسی بچے کو نمبرز کے حوالے سے کوئی بھی سبجیکٹ ہو، آپ سوشل اسٹڈیز لے لیجئے، کمپیوٹر سائنس لے لیجئے، جب بچہ کم نمبرز میں آتا ہے تو استاد کو بھی ایک تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ جی میں نے اتنا زیادہ پڑھا ہے، اس کے باوجود یہ بچہ اس سبجیکٹ میں اوپر نہیں جا رہا۔ تو بجائے اس بچے کو مورلی اپ کرنے کے، استاد جو ہے اس بچے سے ایک نہ چاہتے ہوئے دوری اختیار کر جاتا ہے، اور اس بچے کے اوپر نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسے جملے کس دیتا ہے جس کے نتیجے میں بچہ کمپیوٹر میں کمزور تو تھا ہی، اب وہ بچہ اپنے موریل میں بھی کمزور ہو گیا ہے، جو اس کا جذبہ لرننگ تھا اس میں بھی وہ کمزور ہو چکا ہے۔ اور جب آپ لرننگ کے جذبے میں یا کسی چیز کو پانے کے جذبے میں کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر ڈائریکٹ جسم، دماغ، نفسیات پہ پڑتا ہے۔ تو اب وقت کے ساتھ ساتھ والدین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ والا بچہ جو ہے میرا، یہ فلاں سبجیکٹ میں بڑا نکما ہے اور اس کو کچھ نہیں آتا، یہ نالائق ہے۔ اب آہستہ آہستہ اللہ نہ کرے وہ بچہ نفسیاتی طور پہ بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے ایک یہ گزارش بھی ہے، سجیشن بھی ہے کہ بچہ کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا ذہنی طور سے، جسمانی طور سے۔ بچے کی اہلیت، صلاحیت اور ذہنیت کو پہچاننے میں اساتذہ کرام کو کچھ ایسے اینگلز سے ہٹ کرنا چاہیے، کچھ ایسے اینگلز سے جانا چاہیے، بچے کو جاننے کے لیے ایسے طریقہ کار اپنانے چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ بچے کو سنیں، اس کا مسئلہ سنیں، آپ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیا اس کی نیند پوری ہے؟ اگر نیند پوری ہے تو گھر میں کوئی جوائنٹ فیملی یا سیپریٹ فیملی یا کوئی
ڈسکرمنیشن تو نہیں ہو رہی گھر کے اندر اس کے ساتھ، اس کے سبلنگس کے بارے میں اس کو ڈیگریڈ تو نہیں کیا جا رہا. کسی نہ کسی اینگل سے آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ بچہ جو ہے وہ بظاہر بھی اور باطن میں بھی وہ کسی خوبی کا مالک ہے، لیکن جب اس کو سنا نہیں جاتا تو وہ اپنے آپ کو اپنائیت محسوس کرانے میں معاشرے کی طرف سے کمزور پڑ جاتا ہے، جس سے اس کا اعتماد خراب ہوتا ہے اور بچہ آگے جانے میں وہ کامیابیاں، وہ پرپز آف لائف نہیں دکھا سکتا جو اس کو دکھانا چاہیے. تو وہ بچہ یا بچی جب بڑے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کی جو کاروبار ہوتا ہے، اس سب میں ان کی خود اعتمادی کا لیول بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے میں وہ رول ادا نہیں کر پاتے. تو یہ میری نظر میں اساتذہ اور والدین کی ایک مجموعی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ آنے والی نسل کو پہچاننے کی کوشش کریں، ان کے ذہن تک اندر ان کے ذہن کے اندر جو باتیں ہیں اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، انہیں سنیں، ان کے ساتھ رابطے کی جو موڈز ہیں، موڈیولز ہیں، ان رابطوں کو ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تیز کریں. اور تیزی کے ساتھ ساتھ ضروری نہیں کہ تمام بچے ایک ہی پیٹرن پر آپ کو سنیں یا ایک ہی پیٹرن پر آپ ان کو سنیں. اس کے لیے حکمت عملی کی تبدیلی کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس سے ہمارا ملک اور ہمارا شہر اور ہمارا گاؤں، ہمارے جو آنے والی نسل ہے وہ تمام کی تمام انشاءاللہ کامیابی کی طرف انشاءاللہ لوٹے گی. اور وہ دن پھر دور نہیں ہوگا کہ پاکستان جس میں بہت سی صلاحیتیں ہیں اسٹوڈنٹس میں، یوتھ میں، وہ مثبت رویوں کو اپنا کے اپنے اعمال کے ذریعے ریلیف دیں گے پوری انسانیت کو. تھینک یو ویری مچ.